العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ ہمارا 5واں نمبر کا درس ہے۔ اللہ رب العزت پر ایمان اور اس سے متعلقہ مسائل، اس میں سے اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانے کے حوالے سے سابقہ درس میں 2 پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت کا وجود یہ ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ اس کے دلائل کتاب و سنت سے دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور دوسری بات، عقل سلیم بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی توحید تمام انواع کے ساتھ عقل بھی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے اور اسے ثابت کرتی ہے، اور اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کسی کے پاس عقل سلیم موجود ہو۔ عقلی طور پر بھی دلائل علماء نے ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے عقلی باتیں کرنے والے، عقلی شکوک و شبہات میں جو مبتلا لوگ ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے انہی کے زبان میں عقلی طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اور جس کے پاس عقل سلیم ہو، اس میں حد درمی، مکابرت، تکبر نہ ہو، وہ مان جاتے تھے۔ لیکن جس کے پاس تکبر ہے، مکابرت ہے، معاندہ ہے، ضد ہے، تو وہ سمجھ میں آنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہ مانے، انکار کرے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، سمجھ میں آ بھی جائیں، اس کے اور بھی ان کے لیے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حق قبول نہیں کرتے۔ تو اس میں اللہ کی توفیق سے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک اور بہت سارے جو بدو اعراب لوگ، جو بالکل ہی سادہ لوہ انسان ہیں، ان کے جو وہ عام شہری لوگوں سے یا مختلف لوگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، ان کے بدوانہ زندگی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر وہ اپنے سامنے جو اللہ کی نشانی ہے ان سے وہ دلائل دیتے تھے، اور یہ ثابت چیز ہے۔ اب انشاءاللہ آج جو بقیہ جو اللہ کے وجود کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کو میں مکمل کرنے کی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا۔ اس میں زیادہ دلائل کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ دور، آج کل کا جو زمانہ فتنوں کا دور ہے، جو دین کے دشمن، جو ملحد لوگ ہیں، الحاد پھیلانے والے، آج کل مختلف وسائل کے ذریعے لوگوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، شبہات پھیلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود کے بھی منکر ہمارے مسلمان نسلوں میں بھی کچھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دلائل کے اوپر غور کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ ملے تو ہم ان دلائل کے روشنی میں ان کی رہنمائی ہم کر سکیں۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ اللہ رب العزت کے جو وجود کے حوالے سے کائنات کے دلائل بھی واضح ہیں، بلکہ انسان کے جو نفس ہے، اس کی جو نفس اپنی جان ہے، نفس ہے، اس کے اندر بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، اس کے اندر بھی بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب انہیں
آفاقی نشانوں کے بارے میں بھی انہیں بتائیں گے، انہیں دکھائیں گے کہ اللہ رب العزت کے جو قدرت کے حوالے سے جو بہت سارے آفاقی نشان موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ وفی انفسہم، ان کے اپنے آپ کے اندر بھی، اپنے نفس کے اندر بھی بہت ساری نشانی موجود ہیں۔ یہ دونوں دکھائیں گے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنے الوہیت، اپنے ربوبیت، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جو توحید کے حوالے سے یہ دو نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ایک آفاقی نشانی، یعنی کائنات جو ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ کی کھلی کتاب ہے، اس میں ہر ایک جو عقل سلیم رکھنے والا دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تدبر کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے اپنے اندر بھی بہت ساری نشانی موجود ہیں۔ تو یہ دو نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ اتنے ہم نشانی ان کو بتائیں گے، دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے انہ الحق، کہ بے شک یہ، اس میں انہو کی جو ضمیر ہے، یا قرآن یا اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برحق ہے، جو یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام جو آیا ہے وہ برحق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہیں، تو اس کے لیے اور کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ملاقات سے وہ انکار کر رہے ہیں، ان کو شک ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے ساتھ اس کا علم محیط ہے، وہ احاطہ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آفاقی نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، اور یہ رات دن کا آنا جانا، بارش کا برسنا، گرج چمک، اور اسی طرح کے بارش کا اترنا، اور اسی سے نباتات کا اگنا، اور یہ جمادات، اشجار، احجار، پہاڑ، اور یہ نہریں، سمندر، انہار و بہار، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ ان سب پہ اگر کوئی غور کرے کہ اللہ رب العزت کے وجود کے انکار کے، اس میں کوئی غور کرنے کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ملتی، گنجائش ہی نہیں پاتی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی یعنی نشانیوں کے، بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ افی اللہ شک، کیا اللہ رب العزت کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں، کہ اتنے عظیم اللہ کی نشانیاں سب کے سامنے ہیں، پھر اس کے بعد بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہونا چاہیے، شک اور شبہ کہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے بھی ہیں، اور تمہارے ساتھ بہت مہربان بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں لیدعوکم، اللہ تو تمہیں اس لیے بلاتے ہیں لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ اپنی معرفت کے بارے میں دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے تمہیں مہلت دے۔ تو آگے سے جو اس وقت کے مشرکین نے اس لیے نہیں مانا مسئلہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھ لیا، لیکن وہ آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ انبیاء کی دعوت کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ تم ہم جیسے انسان ہیں، تو ہمیں کیوں وہی نہیں نازل ہوئی، کیوں نہیں نازل ہوئی، تو تم ہم جیسے انسان ہیں، تم ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں، یہ کہہ کر تکبر میں آ کر انہوں نے حق کو ٹھکرایا، ورنہ حق سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا، یہ اللہ رب العزت کی، ان کے لیے اللہ کے وجود، اللہ کی توحید کے اوپر جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے اللہ کی یہ زمین جو اللہ نے پیدا فرمایا، المیتۃ، وآیۃ لہم الارض المیتۃ، یہ مردہ زمین، احییناہا، اس کو زندہ کرنے والے کون ہیں، اس میں سبزہ پیدا کرنے والے کون ہیں، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس میں سبزہ اگایا، واخرجنا منہا حبا، ہم نے اس سے اناج اور غلجات اور دانے ہم نے نکالا، فمنہ تأکلون یا فمنہ یأکلون، اسی سے یہ لوگ کھاتے ہیں،
وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، ہم نے اوپر سے بارشیں برسائی اور زمین سے ہم نے مختلف قسم کے باغات کو ہم نے پیدا کیا، اور اس میں کھجور کے باغ، انگور کے باغ، وفجرنا فیہا من العیون، ان باغات کے اندر یعنی درمیان میں ہم نے چشمے جاری کر دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ اس کے پھل سے یہ کھائیں، خوراک اس سے حاصل کریں۔ وما عملت ایدیہم، اور وہ جو ان کے ہاتھوں نے جو کمایا وہ بھی کھائیں، استفادہ کریں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو ان کو میسر ہے۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ ان کو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ یہ نشانیاں بہت عظیم نشانی ہے، ایک ایک نشانی میں بہت بڑی عبرت کی باتیں ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس اللہ رب العزت کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات پاک ذات ہے۔ سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے جس نے خلق الازواج، جوڑوں کو پیدا فرمایا۔ خلق الازواج کلھا، سارے جوڑوں کو۔ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں اللہ نے جوڑا بنایا، ہر چیز میں جوڑا بنایا۔ آسمان اس کے جو کیا ہے، زمین اس کا جو ہے نا جوڑ ہے، سمندر اور خشکی، اور ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور اسی سے اللہ نے اس نظام کو، کائنات کو نظام چلایا۔ اور انسانوں میں، حیوانات میں نر ہے اور مادہ ہے، اسی سے آگے ان کی نسلیں اللہ نے پھیلائی۔ تو خلق الازواج کلھا، سارے جوڑوں کو۔ اب دیکھیں درختوں میں بھی نر اور مادہ ہے، اسی وجہ سے یہ پھل لگتا ہے۔ اگر یہ جو پھلدار جو درخت ہے، اگر اس کے ساتھ اس علاقے میں غیر پھلدار اگر درخت نہ ہو تو پھر وہ پھلدار درخت میں پھل بھی نہ لگے۔ وہ غیر پھلدار درختوں سے جو ہوا چلتی ہے، ایک تو پیوند ہوتی ہے، یعنی اس کے نر سے مادے کے پیوند ہوتی ہے، پھر ادھر سے وہ پھل اگتے ہیں۔ اگر جہاں وہ پیوند کے نظام بھی نہ ہو تو اللہ نے ایسے نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ غیر پھلدار درختوں سے وہاں سے ہوا چلتی ہے، اور وہاں جو مادہ قسم کے جو پھلدار درخت ہیں ان کو ہوا لگتی ہے، اور خود بخود وہ وہاں سے وہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں پھل پیدا کرنے کی وہ اللہ تعالیٰ مادہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ نر اور مادہ جوڑے، ہر چیز میں جوڑے، اسی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہاں فرمایا نا نباتات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اگر اس میں غور کرے تو اس میں بے شمار نشانیاں سامنے آ جائیں۔ ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، انسان کے جانوں میں بھی یہ جوڑے موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ حوا کو بھی، انہیں بھی پیدا فرمایا، تاکہ یہ یعنی دونوں نر اور یعنی مرد اور عورت کے ذریعے یہ نسلیں جاری ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ وآیۃ لہم اللیل نسلہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آفاقی نشانی ہے، کائنات کے اندر کی نشانی ہے، جو اللہ نے فرمایا سنریم آیات فی الآفاق۔ اب ان کی جو وضاحت قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر اس کی نشانی تفصیل سے موجود ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ یہ رات کو ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس رات کو نسلخ منہ النہار، اس رات سے ہم دن کو نکال دیتے ہیں، کھینچ کر نکال دیتے ہیں۔ یعنی رات اپنی ایک ٹائم کے اوپر وہ آتی ہے، اور اس کے بعد جو وہ دن اس سے الگ ہوتا ہے، دن روشن ہو جاتا ہے۔ نسلخ منہ النہار، ہم رات سے دن کو ہم الگ کر دیتے ہیں۔ فإذا هم مظلمون وآیتہم لہم اللیل نسلخ منہ النہار، جب ہم دن کو اس رات سے الگ کرتے ہیں تو رات آ جاتی ہے تو اندھیرے ہی اندھیرے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قدرت کی اس میں نشانی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج بھی اپنے مقررہ راستوں پر چلتا رہتا ہے، وہ بھی اپنے ایک نظام کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، کبھی بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت زیادہ جاننے والے اور غالب عظیم ذات کی جو نا یہ کیا اندازہ ہے، اسی کے اندازے کے مطابق یہ سارے نظام چل رہا ہے۔ پھر فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی، چاند کی بھی منزلیں مقرر کی، شروع مہینے سے لے کر آخری مہینے تک کی منزلیں مقرر کی، اس کے طلوع ہونے کے جو طریقہ اور غروب ہونے کا، اور اس کے جو چھوٹا بڑا ہونا، یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام کے تحت اس کو چلایا ہوا ہے۔ حتیٰ عاد کالعرجون القدیم،
للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ دیکھو کس طرح کے نظام یہ چل رہا ہے، سورج کے لیے یہ مجال نہیں ہے ان تدرک القمر، وہ چاند کو پالے، چاند کو پکڑ لے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اب دیکھو کہ رات جو ہے نا دن سے سبقت بھی لے کے نہیں جا سکتی، آگے نہیں جا سکتی، وہ اپنے مقرر وقت پہ آ رہا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کو بھی دن سے سبقت لے جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو بھی یہ مجال نہیں ہے، ایک حکم سے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، رات اور دن کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے نظام جو ہے نا اپنے مدار پہ یہ گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، یسبحون۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کشتیوں کا چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک اگر ہم یہ غور کریں، جو آیتیں جو میں نے پڑھی ہے کہ ان کے اوپر غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نشانی کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح رات دن کے بارے میں سورہ قصص میں آیت نمبر 71 تو 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات اور دن کے فوائد اور کون اس کو چلا رہے ہیں اس کی نشانی بتائی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ بتا دیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو مسلسل رات ہی رات رکھے، رات کو طول دے دے، قیامت تک اس کو رات ہی رات کر دے، تو کوئی ہے اَإِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے، یأتیکم بضیاء، تمہارے لیے کوئی روشنی لائے، دن لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رات کو مسلسل اسی کو رات کو ہی اسی میں برقرار رکھیں تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہیں؟ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے خبر دیں، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ دن کو رات ختم کرے، مسلسل دن ہی دن ہو، الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو یأتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات لے کر آئے۔ یہ دیکھو نا رات اور دن کے کتنے فوائد ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ کون ہے؟ یأتیکم بلیل، جو رات تمہارے لیے لے کر آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلسل دن کو جاری کرے اور رات ہی ختم کر دے تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی رات لے کر آئے؟ تسکنون فی، تمہیں اس میں سکون ملے، تم آرام کرے، رات ہی ختم کرے۔ افلا تبصرون، اسی لیے فرمایا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے، انسان کے لیے ضرورت ہے، رات دن دونوں کی ضرورت ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ أَن جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے رات اور دن کا نظام کو بنایا تاکہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو تم آرام کرو اور دن کو تم وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کو تم کام کرو، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ سورہ روم آیت نمبر 20 تا 25، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کو وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 20 سے 25 تک فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے اللہ کے وجود، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں۔ ان میں سے ان خلقکم من تراب، تمہیں پیدا فرمایا اللہ نے مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اسی سے پھیل کر تم انسان بشر کے صورت میں تم پھیلتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے اندر سے جوڑے بنائے، پیدا فرمایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ان جوڑوں میں، میاں بیوی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی ایک محبت اور رحمت پیدا فرمائی، آپس میں ایک محبت اور رحمت، یہ سکون کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا۔ ان فی ذالک، فرماتے ہیں ان نشانیوں میں لآیات لقوم یتفکرون، البتہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے، لآیات، بہت ساری نشانی ہے۔ یہ کس نے پیدا فرمایا؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ ساری محبتیں کون ڈال رہے ہیں؟ کن کی طرف سے عطا ہو رہی ہے؟ اسی طرح فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، ان میں اگر ہم غور کریں، وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا،
ہم میں سے ہر یعنی مختلف علاقہ والوں کے مختلف زبان ہیں. آپ کسی علاقہ والوں کے زبان سننا چاہیں، وہ آپس میں بول رہے ہوں تو آپ سنیں، غور کریں، یا کس موضوع کے اوپر باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں کبھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ کس نے اللہ نے یہ زبانیں الہام کی ہے، مختلف زبانیں کس نے الہام کی ہے. واختلاف السنتکم، زبانوں کا مختلف ہونا، والوانکم، رنگوں کا، یعنی اتنے زمانے سے یہ انسان پیدا ہو رہا ہے اور ابھی پیدا ہوں گے، آئیں گے. اور دیکھو کہ مختلف یعنی لوگوں کی کسی کی بھی شکل و شباہت ملتی نہیں ہے، ملتی جلتی نہیں ہے. اگرچہ بظاہر کبھی مشابہ نظر بھی آئے تو کوئی نہ کوئی فرق نظر آتا ہے. تو ایک سگے بھائیوں کے آپس اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ان کے اشکال ہیں. ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والے بیٹے بیٹیاں، ان کی مختلف اشکال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. بظاہر یعنی اعضاء جوارح کے اعتبار سے ایک، لیکن شکل و صورت بالکل مختلف. دیکھو نا، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ بھی مختلف، شکل بھی مختلف، سفید، سیاہ، مختلف الوان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، ان میں البتہ بہت بڑی نشانیاں ہیں للعالمین، عالم لوگوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، جو علم رکھنے والے، غور کرنے والے، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. اسی طرح ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، رات اور دن میں تمہارے رات کو سونا، دن کو کام کرنا، اللہ کا فضل ڈھونڈنا، روزی تلاش کرنا، ان میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بجلی یعنی چمکتی ہوئی بجلی اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتے ہیں. اس میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے. اگر بجلی چمکیں، کڑک اگر کسی آواز آئیں تو ہمیں خوف بھی محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو خوف بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ امیدیں بھی پیدا ہوتی ہے. خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر سے پانی برساتے ہیں، پانی بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں. فیحیی بہ الارض بعد موتہا، زمین کے ویران ہونے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، البتہ ان میں بہت ساری نشانی ہے عقل رکھنے والے یعنی قوموں کے لیے. تو اس طرح کی جو قرآن میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دلائل دی ہے تو بہت زیادہ ہے. میں چند جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود، اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اس کے اوپر بہت ساری نشانی تفصیل سے بتائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اب ہم آتے ہیں آیات الانفس کے بارے میں. انسان کے اگر اپنے اندر اگر غور کرے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے اندر رکھی ہے. آنکھ دیکھیں، اور یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے. اور جس کی بینائی ختم ہو پھر اس سے پوچھیں کہ اس سے جو نا آنکھ سے ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے اور پھر باہر کی جو روشنی کے ساتھ وہ ٹکرا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی بینائی، وہ اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح کان دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سننے کی جو نا طاقت رکھی. زبان، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں دی؟ کتنی عظیم نعمتیں. اور یہ نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور ہمارے اندر ہر پرزہ، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ جب ہم دوبارہ نیند سے ہم اٹھتے ہیں اور دوبارہ یہ سارے جوڑ اپنا کام کرنا شروع کریں تو پھر ہم سب کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے. یعنی اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم جو ہے نا اس کو استفادہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نعمتیں کسی سے چھن جائیں، ختم ہو جائیں، تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 سے 23 تک ان میں آفاقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یعنی انسان کے اندر کی نعمتوں کے بارے میں بھی ہمیں تنبیہ فرمائی. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں تو یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی ہے زمین کے اندر. پھر کیا فرمایا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر، تمہارے نفسوں کے اندر بھی بہت ساری نشانی ہیں، قدرت کی نشانی موجود ہے. افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے. نظر تو ہمیں آتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے، بصیرت سے نہیں دیکھتے. تو اگر ہم بصیرت سے دیکھیں
تو بہت ساری نشانی ہے۔ اس کی تفسیر میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی تفسیر میں بعض سلف فرماتے ہیں کہ انسان اسی پر غور کرے کہ انسان ایک منہ سے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور دو جگہوں سے اس کا جو اخراج ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح معدے میں ایک نظام بنایا اور اس کے اس کو خارج کرنے کا، اخراج کا جو ذریعہ اس کے نظام بنایا، وہ کتنے اس میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ اس کا ہضم ہونا، نظام انہضام، اور یہ ساری چیزیں جو ابھی طب کا جو نا ایک دلچسپ موضوع ہے، اور یہ سب میڈیکل اور طب کے یہ موضوعات ہیں، اس میں اگر ان سے پوچھیں تو اس میں بہت سارے اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمیں دعوت فکر دی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر کیوں نہیں دیکھتے، کیوں تم غور نہیں کرتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یعنی اوپر سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتے ہیں تو یہ نیچے زمین سے نباتات اگتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم اس میں نشانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آفاقی اور نفس کے اندر کی نشانیاں وہ بے شمار ہیں، اس میں صرف ہمیں غور کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان جس کے پاس عقل سلیم ہو، وہ معمولی غور کرنے پر اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود، اللہ کے قدرت کے بہت بڑی نشانیاں اس کے سامنے آئے گی۔ اب چوتھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو شریعت ہے، یہ اس کے اندر تو بالکل ہی واضح ہے، شریعت ہی آئی اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعتوں میں، شریعتوں سے مراد سابقہ شریعتوں میں بھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری شریعت ہے، آخری آپ سے اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری نبی ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے وہ شریعت لے کر آئے تھے، ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے تو بے شمار دلائل ہیں، بلکہ شریعتوں کو لانے کا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کی طرف وہی اس لیے نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے، یہ سمجھایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کو نازل فرمایا اور ان کے اوپر کتابیں نازل فرمائی۔ اب شرعی دلائل کے لیے ہمیں زیادہ اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام کتب سماویہ، اس میں بنیادی جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اللہ کے وجود کو ثابت کرنا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پہچان لوگوں کے لیے یعنی ان کے یہ علم ان کے لیے دینا، یہ اصل تمام آسمانی شریعتوں کا اصل محور اور اساسی موضوع ہے۔ بلکہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں حافظ ابن القیم، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، محققین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن تو بالکل شروع سے آخر تک اس کا اساسی موضوع کیا ہے؟ توحید ہے۔ یا تو توحید، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بے شمار دلائل موجود ہے، توحید و ربوبیت کے جو دلائل موجود ہے، الوہیت کے دلائل موجود ہے، اسماء و صفات کے دلائل موجود ہیں، یہ تو توحید کے بارے میں ہی ہو گیا، وہ تو بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو قصے ہیں، جو سابقہ انبیاء کے قصے ہیں، آنے والے جو حالات کے پیشن گوئی ہیں، وہ بھی توحید سے ہی متعلق ہے، کیونکہ جو سابقہ انبیاء کے بارے میں کیوں اللہ نے بتایا؟ اسی لیے کہ سابقہ انبیاء نے انہیں لوگوں کو توحید کی دعوت پیش کی تھی، اور انہوں نے کچھ نے ان کو اس کو تسلیم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کیا اعزازات سے نوازے، اور جو انکار کرنے والے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نشان عبرت بنایا۔ یہی تو کیا ہے، یہی تو قرآن کا یہی مقصد ہے قصوں کا بیان کرنے کا۔ تو یہ قصوں کا بھی اصل مطلب کیا ہے؟ توحید والوں کے لیے کتنے اللہ نے ان کو عزت سے نوازا، اور توحید سے ہٹ جانے والے، اس کو روگردانی اختیار کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے عبرتناک سزا دی۔ تو اس کا موضوع بھی، قصوں کا بھی مطلب یہ ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں باتیں ہیں، عقیدہ ہے، یوم آخرت کے بارے میں، وہ بھی آخرت کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہی توحید کے اوپر جو لوگ قائم رہے ہیں یا نہیں رہے، اسی کی سزا جزا وہاں جو فیصلہ وہاں ہوگا۔ اہل توحید کے لیے جنت، اور اہل شرک کے لیے، توحید سے ہٹنے والوں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس کا بھی مطلب یہی ہے، اس کا بھی مقصد بھی یہ توحید ہی ہے، جنت جہنم سب کا بھی مقصد توحید ہی ہے۔ اور اسی طرح جو مسائل ہیں، احکام مسائل ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، یہ سارے جو مسائل ہیں یہ توحید کے حقوق میں سے ہیں اور توحید کے مکملات میں سے۔ جب ہم نے اللہ کو ایک مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی۔ تو عبادت ہی توحید کا مقصد ہے، ہم عبادت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ تو پھر
قرآن کا بھی مکمل موضوع اس کا کیا ہے؟ خلاصہ توحید ہے۔ تو شریعت میں ہمیں جو ہے نا اس طرح کے یعنی دلائل مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدے سے متعلق جو جتنے باتیں ہیں وہ غیبی چیزیں ہیں، غیبی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے غیب کے اوپر ایمان لائیں کہ غیب کے بارے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، رب العالمین نے جو ہمارے رب ہیں، خالق ہے، انہوں نے اس کلام پاک کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے باتیں بتائی دلائل کے ساتھ، قرائن کے ساتھ، عقلی، فطری سارے دلائل دے کر ہمیں سمجھایا، تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لیے غیب کے اوپر ایمان لانا، اگر وہ جو خبر، اس کا خبر کا طریقہ اگر سچا، مستند، معتمد طریقہ ہو تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی تو ایک انسان اور غیر انسان، جو عام حیوانات، ان کا فرق کیا ہے، امتیازی فرق کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ یعنی ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ اپنے ماوراء جو مشاہدات سے ہٹ کر جو باتیں ہیں اس کو قرائن کے ساتھ اللہ رسول کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے وہ ایمان لاتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حیوانات صرف مشاہدتی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ صرف مشاہدتی چیزوں پر ایمان لائیں، اسی پر ہی یقین ہو، تو ہمارے اور حیوانات میں، عام حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان میں ایک متمیز چیز یہ ہے کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے، اور عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غیبی چیزوں کو کے ادراک کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں سب سے اساسی جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے، سب سے اساسی عقیدہ جہاں سے ہمارے جو نا قرآن پاک کا سورہ بقرہ کا جو وہاں سے آغاز ہوتا ہے، ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے بنیادی صرف یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین ان کے اوپر ایمان لائیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو ایمان بالغیب کے اوپر اگر کوئی ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نا یہ اسماء اور صفات، ان سب کے بارے میں اگر اس کو یقین آ جائیں تو انشاءاللہ اس کے لیے کتاب و سنت کی دلائل تو بہت ہی زیادہ بے شمار دلائل موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی بات کی طرف، وہ ہے حسی دلائل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے بہت سارے محسوس ہونے والے، یعنی حواس خمسہ، نظر بھی ہمیں آتے ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کے احساس بھی کرتے ہیں، یعنی حسی، جسے حواس خمسہ یعنی خاص طور پر نظر آنے کی چیزیں اور سننے کی چیزیں، اور اسی طرح ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر ہمیں محسوس ہونے والی چیزیں، جو حواس سے حسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بے شمار دلائل رکھے ہیں۔ ان میں حسی دلائل میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے حسی دلائل میں سے علماء نے اہم دو باتیں ذکر کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب سے یہ کائنات اللہ نے پیدا فرمایا ہے، یہ نظام اللہ نے چلایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک جو نیک لوگ آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعائیں جو ہے نا فوراً قبول ہو رہی ہے، یہ اللہ کے وجود کے لیے کافی نہیں ہے، یہ حسی چیز ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ دعاؤں کا قبول ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کی بہت ہی عظیم دلیل ہے۔ ہمیں مشاہدات میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انکار کی کیا اس میں گنجائش ہے؟ کوئی مجال ہے؟ کسی کے پاس عقل ہو، وہ حیوان نہ ہو، اگر اس نے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل دی ہو اس کو، تو پھر اس میں اس کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے تو بے شمار دلائل موجود ہے، وہ حسی دلائل موجود ہے۔ جب بھی کوئی پکارنے والا نے اللہ کو پکارا اور اس میں وہ شرائط موجود ہو، اس کے ساتھ اللہ کے تعلقات ٹھیک ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن نے انبیاء کے یعنی دعائیں نقل کی ہے، کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ حسی دلائل ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اب اس میں بہت سارے اس میں جو نا چیزیں موجود ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان فرمایا، خاص طور پر وہ قصے جن میں انبیاء نے خاص دعا کی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کے آثار اس کے وقت کے لوگوں نے دیکھا، یقین آیا۔
سب کو یقین آیا ان دعاؤں کے ذریعے۔ اب دیکھو سورہ انبیاء آیت نمبر 76 تا 77، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، من قبل اس سے پہلے، یعنی زمانے سے پہلے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دی۔ یہ طوفان نوح ایک پوری انسانیت کی آبادی غرق کر دیا اللہ نے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ انسانیت نہیں، پورے عالم کو، جتنے نظام تھا اس میں، جتنے حیوانات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اللہ نے پانی سے بھر دیا اور ختم کر دیا، اور ایک نوح علیہ السلام نے اور اس کے ساتھ جو مسلمان تھے، اور اللہ نے اس کائنات کو دوبارہ رکھنے کے لیے ہر چیز سے جوڑا، ایک جوڑا اپنے کشتی میں رکھ کر وہ تیار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سے وہ کشتی انہوں نے چلایا، باقی سب غرق ہو گئے۔ یہ جب نوح علیہ السلام نے جب کافروں کے خلاف بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی کافروں کے کوئی نسل بھی نہ چھوڑے، یہ جب یہ بد دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمایا۔ فاستجبنا له ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے ہم نے ان کو نجات دی۔ ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان ظالموں سے ان کو نجات دی، اور ان کے اوپر جو ان سے نجات دینے میں ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی، کیونکہ یہ ظالم لوگ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھو نا، یہ اللہ کی اتنی نشانی سامنے آنے کے باوجود وہ جھٹلاتے تھے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا، اور دنیا بھی ایک دفعہ ختم ہو گئی۔ صرف نوح علیہ السلام مسلمان، اور جو ان کو دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، دوبارہ چلانے کے لیے وہ ہر ایک جوڑے ساتھ تھے، باقی سب غرق ہو گئے۔ انہم کانوا قوم سوء، بہت بری قوم تھی یہ، ان کو کچھ بھی سب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے فاغرقناہم اجمعین، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا فوراً قبول ہو گئی، اور مسلمانوں کو اللہ نے نجات دی، نوح کو نجات دی، اور باقی سب کو کافروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ فوراً قبول ہو رہی ہے، دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، آیت نمبر 84 میں، اس سورہ انبیاء کے آیت نمبر 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی ان کو تکلیف ہوئی تھی، ان کو اوپر مصیبت آئی تھی، جسمانی طور پر بہت زیادہ بیمار ہوئے تھے، ان کے اہل و عیال نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہی ہے، باقی دوسروں نے آگے پیچھے ہو گئے، تو ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں اللہ سے دعا کی، ربی انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ ربی انی مسنی الضر، ایک تکلیف کا اظہار کرنا، یہ ہم تو اللہ کے مخلوق ہیں نا، اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف کو محسوس اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے مانگیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نبی نے یہ کہا نا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ تکلیف کا اظہار کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کو رفع کرنے والا، اس کو ہٹانے والا صرف ایک ہی ذات اس کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے، اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ ہیں، آپ مجھے اس تکلیف سے مجھے نکالیں۔ دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اتنی بیمار، اتنی شدید بیمار، اس کے سارے جو جلد خراب ہو چکی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اللہ نے قبول کی، اور اس کی ساری پریشانی، دکھ درد سب ختم کر دیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جتنی تکلیفیں تھیں ہم نے سب کو ختم کر دی، اس کو ہٹا دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم، پھر اس کے بعد اس کے اہل کو اللہ تعالیٰ نے پھر آباد کیا، پھر اہل و عیال دوبارہ آئے، اور اس سے آگے اولاد پھر پیدا ہوئی۔ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، ہم نے ان کی دعائیں قبول کی۔ وذکریٰ للعابدین، دیکھو ان میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے اس میں نصیحت کی باتیں ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم نے کس سے مانگنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہمیں آنا چاہیے، اللہ کی معرفت آنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے تو یہ تو اس میں تو توحید الوہیت ربوبیت سب کے دلائل موجود ہیں، وجود تو بنیادی چیز ہے، لیکن ہم اس لیے دلائل دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے ایسے اللہ کے وجود کے بھی منکر لوگ ہیں، شبہات پھیلا رہے ہیں، تو ہم ان کو سمجھانے کے لیے دلائل دے رہے ہیں، ورنہ ان کی دلائل کی ویسے تو یہ تو تمام توحید اللہ کی قدرت سب کی نشانی ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھو کتنا عظیم واقعہ ہے، یہ بھی سورہ انبیاء میں موجود ہیں۔
آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 90 تک حضرت یونس اور اسی طرح حضرت زکریہ کے واقعات ہیں۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام سے جلد بازی میں وہ اپنے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالی۔ وہ سمندر میں وہ کشتی میں جا رہے تھے، پھر وہاں کشتی والوں نے ان کو، تفصیلی واقعہ ہے، ان کو پھر سمندر میں پھینکا، پھر سمندر کے اندر کشتی نے اس کو نگل لیا، وہ کیا ہے مچھلی نے اس کو نگل لیا، مچھلی نے اس کو نگل کر پھر وہ مچھلی تہ میں چلے گئے، اندھیروں میں۔ ایک تو رات کے بھی اندھیرا، رات بھی دن کے بعد رات آنی ہے، پھر رات کے اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا اور سمندر کے تہ کا اندھیرا، اندھیروں میں پھنس گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اندر زندہ رکھا۔ اور پھر ادھر یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی انہوں نے دیکھی، اور وہاں تسبیح کی آواز آئی، یعنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز کی جو ہے وہ تسبیح کرنا، یہ ہر چیز کی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، لیکن ہمیں ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام برحق ہے، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ تو وہاں سے ان کو آواز آئی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، اس مچھلی کے پیٹ میں وہ اللہ کو یاد کرنے لگے، پھر اس نے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے وہ پکارنا شروع کیا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ دیکھو توحید سے اپنے دعا کے آغاز کرنی چاہیے، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، آپ ہی میرے معبود برحق ہے، میرے معبود میرے مسجود آپ ہی ہیں، سبحانک، آپ پاک ذات ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا اس طرح قبول کی، اور بہت ایک نادر خلق عادت اور عادت سے روٹین سے ہٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کو نجات دی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو بڑی پریشانی سے ہم نے کو نجات دی، اور پھر وہ مچھلی اوپر آئی اور اس نے وہ کنارے پہ ان کو پھینک دیا، وہ کذالک ننجی المؤمنین، فرمایا کہ اس طرح کی ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اور صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر کوئی بھی شخص اپنے مشکل وقت میں ہم سے مانگے اور وہ مومن ہو، ایمان اس کا صحیح ہو اور اس کا یقین اس کا درست ہو، پکا ہو، پختہ ہو، تو ہم سارے مومنوں کو اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی مشکل موقع پہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اگر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں عطا کرنے والے ہیں، مشکلات سے نکالنے والے ہیں۔ تو یہ مشکلات سننے والے تو ہیں نا، تو یہ سارے جو ان کو مشکلات سے کس نے نکالی؟ یہ اللہ نے نکالا ہے۔ تو جب اللہ نے نکالا ہے تو پھر اللہ کے وجود کے انکار کرنے والوں کے اندر کوئی عقل ہے؟ کوئی ان کے اندر کوئی سوچ ہے؟ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ زکریا اذ نادى ربہ، حضرت زکریا کا بھی قصہ ہے سورہ انبیاء میں، حضرت یونس کے بعد قصے کے بعد فرمایا کہ وہ زکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو اولاد سے وہ محروم تھے، اور اس کے آخری عمر تھی، اور بیوی بھی اس کی جو بیگم بھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، وہ اس امید سے وہ تقریباً اسباب کے لحاظ سے وہ نا امید ہو چکے تھے، لیکن ان کا رب کے اوپر ان کو یقین تھا، اللہ کے نبی تھے، ان کے جو معرفت قوی تھا، مضبوط تھی۔ وہ زکریا اذ نادى ربہ، اپنے رب سے پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑے، میرا کوئی وارث ہو جو میرے دین کو، میرے جو اس دعوت کو پھیلائیں۔ یہ جو انبیاء جو مانگتے تھے، ان کے جو میراث ہے نا، اصل میں انبیاء کے میراث مال کے میراث نہیں ہوتے، یہ انبیاء کے خصوصیات میں سے، انا معاش الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کے جو خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے، ہمارا اولاد ہمارے مال کے وارث نہیں ہوتے، جو مال کے جو ان کے جو وارث ہے نا، وہ اصل جو وارث علم کے وارث ہے، دین کے وارث ہے، دعوت کے وارث ہے، وہ ورث سلیمان و داؤد۔ یہ جو سلیمان داؤد کے علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں، وہ علم کے وارث بنے ہیں، وہ مال کے وارث نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے بھی ایک اولاد دے دیں، کوئی بیٹا دے دیں جو میرے اس دعوت کو بعد میں پہنچائیں، میرے بھی کوئی یادگار ہو۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، آپ بہت ہی زیادہ بہتر وارث آپ ہیں، آپ مجھے وارث دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول فرمائی۔ اب اس عمر میں وہ حضرت مریم کے پاس وہ آئے ہوئے تھے، حضرت زکریا، اس کا قصہ موجود ہے سورہ آل عمران میں۔
حضرت مریم علیہ السلام کو تو یہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اللہ کی ایک بڑی نشانی دیکھو کہ آدم علیہ السلام تو باپ یعنی ماں باپ کے بغیر، والدین کے بغیر پیدا ہوا، ماں باپ کے بغیر اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی ماں مریم ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے یعنی عیسیٰ پیدا ہوئے۔ اور باقی جو لوگ ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ ماں باپ دونوں سے عام روٹین تو یہ ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانی تھی۔ مریم علیہ السلام کے پاس جو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے موسم پھل رکھا، اور حضرت زکریا وہاں پہنچے تھے، اور وہ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا یہ بے موسم پھل کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا ہے، انا لک ھذا، تو یہ کہاں سے یہ پھل آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ادھر سے حضرت زکریا کو یہ زیادہ یقین آیا، کہا کہ اب میرے ہاں بھی بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، میرے ہاں بھی بچہ ہونے کے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو اگر بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی بغیر کسی بظاہر سبب کے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے دعا کی، وقام فی المحراب، محراب پہ وہاں کھڑے ہو کے عبادت خانے میں انہوں نے دعا شروع کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انہوں نے دعا کی، اور ادھر ہی یہ دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگا تھا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ادھر ہی دعا کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے انہیں جو ہے نا وہ ادھر خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کر رہے ہیں اور ایک بیٹا عطا کر رہے ہیں، اس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ بھی ایک تفاعل ہے اس میں، یہ بچہ پھر وہ جلدی فوت نہیں ہوگا، زندہ رہے گا اللہ کے حکم سے، وہ نبی ہوں گے بعد میں، یہ بھی بتایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دعائیں ہیں فوری طور پر قبول ہونا، یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف وجود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے ربوبیت، الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، ان تمام یعنی توحید کے اقسام کے اوپر اس میں دلائل موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں دلائل بہت زیادہ ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں 5-6 جگہوں پر یہ آئی ہے کہ جو غار کا جو بنی اسرائیل میں ایک قصہ ہے، غار والے مسلمان تھے، وہ گئے سفر کر رہے تھے، تو وہ کسی غار میں بارش کی وجہ سے وہ اندر چلے گئے تھے غار کے اندر۔ تو غار کے اندر جب گئے نا تو اوپر سے کوئی چٹان آیا، چٹان آ کے اس کے منہ بند ہو گیا۔ اب وہ اندر 3 بندے تھے، پریشان ہو گئے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو گئی، اب تو کوئی اس کو ہم دھکا لگائیں تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے تو گنجائش ہی نہیں، آگے باہر کے کوئی ہمیں کوئی چیز کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو تینوں مسلمان تھے، مومن تھے، موحد تھے، تینوں نے کہا کہ اب ہمیں یہاں ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کریں بس، اور کوئی ہمارے پاس کوئی بظاہر اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم اپنے رب کو یاد کریں، اور ہم میں سے ہر ایک کوئی ایسا کوئی نیک عمل ہم غور کریں، یاد کریں کہ نیک عمل میں کہ اس عمل کو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو۔ دیکھو نا، توحید کے اوپر آپ نے کوئی توحید کے اوپر قائم رہا ہو، کوئی ایسا کوئی عمل کیا ہو جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، وہ ایسے عمل جو نا آپ مشکل موقع پر آپ کو کام آ سکتا ہے۔ کوئی ایسا کوئی عمل کرے کہ انسان خاص کوئی عمل کوئی ہو کہ جس کے اوپر اس کو ایک یقین ہو، لیکن اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے کوئی خاص عمل ہو، پھر آپ کو کوئی مشکل موقع پر اگر اس طرح آپ دعا کر سکتے ہیں، یہ اپنے عمل سے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل سے آپ یہ کہیں یا رب العالمین میں نے آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، یا اللہ اگر آپ میرے اس کام کے اوپر خوش ہے تو پھر میرے فلان مشکل کو آپ حل کریں، اس کو ہٹا دیں اور مجھے اس میں آسانی پیدا کریں، نجات دیں۔ یہ دعا ہو سکتی ہے، یہ پھر قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ 3 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں پھر۔ تو ایک نے کہا کہ یا رب العالمین میرا ایک خاص عمل یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے بہت زیادہ خدمت گزار تھا، اور میں جو نا جب بھی میں اپنے بکریوں کو چراتا تھا، پھر میں رات کو سب سے پہلے اپنے والدین کو میں دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا مجھے دور جانا پڑا، اور میں جب واپس آیا تو والدین سوئے ہوئے تھے، اور میرے تو روٹین تو یہ تھا کہ میں سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ اب والدین سوئے ہوئے ہیں، اب مجھے ان کو جگانا بھی مشکل ہوا، دیکھو نا کتنے والدین کا احترام تھا، جگانا بھی مشکل ہوا، اب بچے رو رہے تھے، ان کو پہلے پلانا بھی میرا روٹین خراب ہو رہا تھا۔ تو میں
ان بچوں کو بچے رو رہے ہیں اور میں والدین کے قدموں کے ساتھ میں کھڑا رہا، صبح یہ جاگے ہیں تو پھر میں نے ان کو پہلے پلایا پھر بچوں کو پلایا۔ یا اللہ میری یہ والدین کی خدمت اگر آپ کو منظور ہے، آپ نے قبول کیا ہے، میں نے تو اللہ آپ کے رضا کے لیے کیا تھا، تو آپ ہم سے اتنا سوراخ نکالے جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں۔ وہ چٹان ہٹ گیا سامنے، وہ آسمان نظر آنے لگے۔ اور دوسرے نے بھی اپنے جو ہے نا وہ کہا کہ میرے جو ہے نا ایک چاچا کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ مجھے محبت تھی، پھر میں نے ان کے ساتھ غلط کام بدکاری کرنے کا میں نے ارادہ کیا، پھر وہ انہوں نے ایک شرط لگائی اتنے پیسے دے دو، پھر میں بھی اس کو بھی جمع کیا، اور پھر وہ آخری سٹیج پہ جب پہنچا تو اس عورت نے مجھے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اجازت کے بغیر، اللہ کے شریعت کے بغیر آپ اس میں یہ غلط کام نہ کریں، یہ پردہ نہ ہٹائیں۔ تو پھر اس موقع پر آخری سٹیج پر وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، نکل آیا اللہ سے ڈر کر، فرمایا کہ میں نے یہ عفت اپنائی ہے آخری مرحلے میں، آپ کے عذاب کے ڈر سے، آپ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہوئے میں ادھر سے واپس آیا تھا۔ اے اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے تو ہمیں اس چٹان کو اس سے بھی نیچے کر لے۔ پھر وہ نیچے آ گئے۔ اور ایک آخری بندہ تھا، اس نے اپنے ایک مزدور تھا اس نے تھوڑا سا ایک پیمانہ ہے اس نے مکئی یا بعض روایتوں میں عروض آتا ہے، وہ تو ہمارا چاول کو کہتا ہے، اتنے اس نے دینے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ بندہ اس کو کم سمجھ کر چلا گیا تھا۔ پھر اس شخص نے، اس مالک نے اسی سے اس کو جو نا مال کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو کاروبار میں لگایا، اور بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ہو گئی۔ بعد میں یہ بندہ آیا اور اس نے کہا مجھے اپنے مزدوری دے دو۔ اس نے کہا یہ وادی میں جو جتنے بھیڑ بکریاں ہیں اس کے جو چرانے والے بھی سب لے کر جاؤ، سب لے کر جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ مذاق نہ کرو، اپنے مزدوری دے دو۔ نہیں، تمہارے مزدوری ہے، میں نے اس میں کاروبار میں لگایا تھا، اتنے جو نا مال بن گیا، سب لے کر جاؤ۔ اتنے اس کے بارے میں خیر سوچا، اور اے اللہ اگر میرا یہ کام اگر آپ اس پر راضی ہیں، میں نے تو آپ کے رضا کے لیے یہ کیا تھا، اگر یہ راضی ہے تو یہ ہمیں اس چٹان کو بالکل ختم کر نیچے کر لیں اور ہم اس سے صحیح سالم ہم نکل سکیں۔ اور پھر وہ چٹان بالکل نیچے چلے گئے اور وہ صحیح سالم سب نکل گئے۔ یہ دعائیں سننے والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اگر یہ ہم سیرت میں، سنت میں آپ علیہ السلام کے دعاؤں کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے تو ایک اور دورہ چاہیے اس کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک ہی قصے کے اوپر اکتفا کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک بندہ آیا اور اس نے جو ہے نا کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ جو ہے نا قحط سالی ہو گئی ہے، بارشیں رکی ہوئی ہے کافی عرصے سے، اور سارے اہل و عیال بھوکے ہیں، مال تباہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ جو ہے نا ممبر پر ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، بارشوں کی دعا کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے خطبے کے دوران، آپ نے خطبہ چھوڑ کر جو آپ وعظ نصیحت کر رہے تھے اس کے دوران ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ دعائے استسقاء میں یہ سنت ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مبالغہ کے ساتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اور عام جو ہے نا عید کے خطبہ اور جمعہ کے خطبے میں ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے، لیکن صرف استسقاء کی دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ اس میں بخاری میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود آپ نے ہاتھ اٹھایا اور صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھایا، باقی عام دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ صرف انگلی سے اشارہ کرتے، اس طرح دعا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، یہ دعائیں کی۔ تو کہتے ہیں حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ بندہ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اس وقت آسمان کے اوپر ایک بالش برابر بھی، ایک ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے بادل آ گئے اور کڑک کی آوازیں سنائی دی گئی، بجلی چمک گئی اور ادھر ہی بارش شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام خطبہ سے فارغ ہوئے تو باہر اتنی سیلاب آ رہا تھا، لوگ مشکل سے گھروں میں پہنچے، اتنی بارش، زوردار کی بارش ہوئی، اور پورا ہفتہ بارش ہوئی، بارش لگی رہی۔ اور اگلے جمعے میں جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو پھر وہی بندہ یا کوئی اور ایک بندہ، راوی کو شک ہے وہی بندہ آیا تھا یا کوئی اور بندہ آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب اتنی بارشیں ہوئی ہے اور جو ہے سیلاب آیا ہوا ہے، یعنی علاقے میں تباہی ہو رہی ہے، آپ جو ہے نا اس بارش کو رکوانے کی دعا کریں آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے پہلے، پھر آپ نے بارش رکوانے کی دعا کی، اللہم علینا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس آبادی کو اللہ بچائیں، آگے جو پہاڑوں پہ آپ بارش برسائیں، اس آبادی کو اللہ یا اللہ آپ بچائیں، اس طرح دعا کی۔ تو فوراً راوی کہتے ہیں کہ مدینہ میں
مدینہ ایک تاج کی طرح ہو گیا تھا، فوراً بادل چھٹ گئے، بالکل دیکھتے دیکھتے سارے بادل چھٹ گئے اور مدینہ کے جو آبادی ہے بالکل صاف ہو گیا، اور جو کنارے ہیں وہاں بارشیں لگی رہی۔ اور یہ دعائیں صحابہ نے یہ دعائیں سنی اور فوراً ان کو اتنا یقین آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، یہ ان میں کیا اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ تو یہ دعاؤں کا جو نا قبول ہونا، یہ ابھی بھی اگر کوئی صدق دل سے اللہ رب العزت کے جو استقامت، دین کے اوپر استقامت رکھنے والے ہو، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تعرف الی اللہ فی الرخاء، آپ خوشحالی میں اللہ کو پہچان لو، خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، تو یعرفک فی الشدہ، آپ کو شدت میں، مشکلات میں اللہ آپ کو پہچان لیں گے، اللہ آپ کے سنیں گے۔ تو یہ شروط اور آداب دعا یہ وغیرہ ہو تو انشاءاللہ دعائیں فوراً اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کے آثار نظر آتے ہیں، یہ موجود ہیں اور لوگ اس کو یعنی محسوس کرتے ہیں، یہ مشاہدتی امور میں سے ہیں، اور یہ اس کے جو نا اور بھی بہت بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ان میں سے جو آخری بات ہے، آخری بات یہ ہے کہ یعنی مشاہدتی امور میں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزات، یہ ایک موضوع ہے۔ انبیاء کے معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو انبیاء جو نا جو دعوت جو دیتے تھے، انبیاء کے اصل دعوت کا محور کیا ہے؟ توحید ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کے ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کی دعوت دیتے آئے ہیں۔ ان کا اصل دعوت کا مرکزی موضوع توحید ہے، اسی سے ہی آغاز کرتے تھے۔ اس کو جب قبول نہ کرے تو آگے تو ان کو دعوت دیتے ہی نہیں تھے، پہلے اصلاح عقیدہ پہ آتے تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے، ان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے ہیں۔ معجزات کا معنی یہ ہے کہ عام ہمارے ظاہری اسباب سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، انہیں ایسے چیزیں ان کو دکھائی کہ وہ عام اسباب کے اندر نہیں آتے۔ اس کو کہتے ہیں خرق عادت اور روٹین سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے نوازے۔ اور ان تمام معجزات کے اندر کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کے وجود ہے، وہ تو بنیادی چیز ہے وجود۔ اللہ تعالیٰ کوئی رب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی تو انبیاء تو یہی بتاتے تھے نا، ہم اللہ کے توحید کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی ہر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ تمام عبادتوں کے مستحق وہی ہے، یہی سمجھانے کے لیے آتے تھے۔ جب کافروں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور کافر آگے سے یہ بھی کہتے تھے ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، ہمیں کوئی، اگر تو سچا ہے، اس اپنی دعوت کے اندر سچا ہے، اللہ نے تجھے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کو اپنے حکم سے، انبیاء کے اس میں وہ مشیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اللہ کے اپنی مشیت سے انہیں بڑے بڑے معجزات دیتے تھے، عطا کرتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کو تسلیم کرنے کے بغیر ان کو کوئی چارہ کار نہیں ہوتا تھا، گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود کافر عناد میں آ کر، ضد میں آ کر نہیں مانتے تھے، الگ مسئلہ ہے، ورنہ ان کو بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ یہ معجزات ہے، یعنی عاجز کرنے والی چیز، یعنی انسانی طاقت سے باہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آیات دیتے تھے، نشانیاں دیتے تھے، اور وہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے معجزات۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے، کتنی معجزات دیے۔ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تیہ میدان میں ہیں، وہاں پانی کے بارے میں وہی استسقیٰ موسیٰ لقومہ فقلنا اضرب بعصاک الحجر، وہ عصا کو جب وہ ان کو پیاس لگی تو سب موسیٰ کے قوم جو نا موسیٰ کے پاس آئے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا اپنے عصا کو اس پتھر کے اوپر مارو، بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے حکم سے جب مارا نا تو ادھر سے 12 چشمے پھوٹے، ادھر سے 12 چشمے پھوٹے، 12 چشمے پھوٹے، تو 12 چشمے پھوٹے، اور وہاں 12 ان کے قبائل تھے، اس حساب سے ہر قبیلہ والے جو نا قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو پتہ چل گیا یہ ہمارے چشمہ ہے، یہ ہمارے چشمہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چشمہ دے دیا۔ سبحان اللہ، وہ چشمے پھوٹے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پتھر ہے۔ اچھا، وہاں سے جب فرعون نے ان کو پیچھے کیا تو ان کو ختم کرنے کے لیے تو موسیٰ اور بنی اسرائیل وہ بھاگے جا رہے تھے، پھر آگے سے سمندر آ گیا، دریا آیا، اور پیچھے سے فرعون لاؤ لشکر لے کر آیا، تو وہی موسیٰ کے عصا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ ڈر گئے انا لمدرکون، اب تو ہم ختم ہو گئے، یہ تو ہمیں تو ختم کریں گے، ہمارے تو مسلح کریں گے، ہم سب کو تباہ کریں گے، ہم تو ختم ہو گئے، ڈر گئے، تو اللہ سبحانہ موسیٰ نے فرمایا کلا انما معی ربی، میرا رب میرے ساتھ میرا رب ہے،
میں اللہ سے مانگوں گا اللہ ہمیں نجات دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا دریا کے اوپر یہ عصا مارو، تو ادھر کیا ہو گیا، وہ دریا چلتا دریا کیا ہو گیا، 12 اس کے اندر سے گلی بن گئی، وہ خشک ہو گئے، گلی بن گئی. یہ کیا نشانیاں نہیں ہیں؟ تو یہ عظیم عظیم نشانیاں. اور پھر وہی جو فرعون اور لاؤ لشکر جب موسیٰ باہر نکلے اور فرعون اس گلیوں میں داخل ہو گئے، تو جب فرعون کے جو آخری لشکر کے آخری فرد جب اندر داخل ہو گئے اور اس کا شروع والا جو نا وہ باہر نکلے نہیں تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا اور قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا. اور فرعون کے لاش ابھی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ تاریخ میں موجود ہے اور یہ سب جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں، کوئی بھی بشر کے کوئی انسان اس سے انکار نہیں کرتے. یہ تاریخ کا حصہ ہے، واضح تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی بڑی نشانیاں دی تھی. وہ احیی الموتى باذن اللہ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہاں بعض ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو زندہ بھی کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، ایک جو نا وہ بندہ مر گیا تھا، پھر جو گائے ذبح کرنے کا، وہ سورہ بقرہ کا پورا واقعہ ہے، تفصیل ہے. تو اس کو بھی مارنے کا حکم دیا، وہ بندہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کو بتایا، پھر مر گیا. تو یہ سارے یعنی اس طرح کی جو نشانی ہے وہ سامنے آتے تھے، یہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نبی کرتے تھے اور وہ ہو جاتا تھا سامنے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھا، اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ جو نابینا مادی رضاعت جو نابینا ہے، جو ماں کے پیٹ سے نابینا جو پیدا ہوا، اس پہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام لے کر، وہ باذن اللہ ہے نا، اللہ کی اجازت سے نام لے کے ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل اس کی بینائی وہاں جو ہے وہ واپس آ جاتی تھی، روشن ہو جاتی تھی. تو یہ سارے اتنے واقعات ہیں، معجزات ہیں. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات کے تو کیا کہنا. آپ علیہ السلام کے جو معجزات کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی ہے. امام بہقی نے دلائل النبوہ کتابیں لکھی ہوئی ہے، یہ بہت سارے معجزات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یعنی اپنے فضائل انبیاء میں وہ علامت النبوہ فی الاسلام، کتاب المناقب میں علامت النبوہ کے صحیح جو امام صاحب کے شرح کے مطابق جو اعلیٰ پیمانے کے اوپر جو ثابت جو واقعات ہیں وہ بیان فرمایا ہے. نبی علیہ السلام کے تو بے شمار معجزات ہیں. آپ علیہ السلام کو علماء کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ ایک نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزات ملے ہیں نا، ہمارے نبی علیہ السلام کو اسی جنس کے معجزہ ملا ہے، اسی جنس کے معجزہ ملا ہے، بلکہ اس سے بھی بلیغ اور پرتاثیر، زیادہ پرتاثیر معجزہ ملا ہے. وہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ 3-4 واقعات ایسے ملتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ صحابہ کرام جو نا ان کو پیاس کی انہوں نے شکایت کی، پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک برتن، آپ کے پاس ان کے کسی کے پاس ایک برتن تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. آپ علیہ السلام نے وہ کہا کہ وہ برتن لے کر آ جاؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہے. تو وہ لے کر آئے، تو وہ صحابی لے کر آیا. تو آپ نے اس برتن کے اندر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، کچھ آپ نے دعا وغیرہ کی، اور اس میں مشکل سے ہاتھ داخل ہو رہا تھا، اندر کیا، پھر اندر سے ہاتھ کو تھوڑا پھیلانے کی کوشش کی، پھر کوئی اللہ کے نام لے کر دعا کی. تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگے. اور وہاں کے جو جتنے لوگ تھے سب نے وہاں سے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، وضو کیا، غسل کیا، سب کچھ کیا. کہتے ہیں کہ صحابی سے پوچھا ہے کہ تم کتنے لوگ تھے. یہ بخاری میں ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری میں 3576 یہ رقم الحدیث ہے، حدیث کے جو حدیث نمبر ہے 3576 میں یہ واقعہ ہے، یعنی علامات النبوہ میں ہے. اور بھی واقعات ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں. تو یہ 3576 کے اس واقعے میں، اس میں جو برتن کے اندر جو ہاتھ رکھا تو ادھر سے اس کے درمیان سے، انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے لگے. کہتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ تھے؟ تو صلح حدیبیہ میں کتنے تھے؟ 1500 یا ایک روایت کے 1400 کچھ تھے. کہتے ہیں ہم 1400 تھے. صحابی کہتے ہیں اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو ہم سب کو پانی کافی ہوتا. 1,00,000 بندے بھی ہوتے تو ہمیں پانی کافی ہوتا. ہم تو 1400 تھے اور ہم سب کو کافی ہو گیا. جتنے مرضی ہم نے پیا اور ہم نے طہارت حاصل کی اور غسل کیا، سب کچھ کیا. یہ اللہ کے معجزات تھے. اب دیکھو علماء نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ موسیٰ کے معجزہ سے بھی بڑھ کر ہے. موسیٰ کے لیے تو وہ پتھر رکھا نا، پتھر کے اوپر وہ مارا، تو پتھر کے نیچے تو زمین ہے، زمین کے نیچے تو پانی بھی ہوتا ہے، ویسے پتھر سے پانی نکلتا ہے، یہ بھی مشاہدات میں آتے ہیں. لیکن اس کے نیچے زمین، پتھر زمین پر ہے اور زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. ابھی ہم بور کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکلتا ہے.
یہ تو ہے تو معجزہ ہے، مارا تو فوراً نکلا ہے تو معجزہ ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کسی پتھر پر نہیں مارا، آپ کے اس گوشت سے اور ہڈی سے پانی نکل رہا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ پرتاثر ہے، اس سے زیادہ پرتاثر ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں ان میں سے بہت سارے معجزات ہیں۔ اسی طرح جو آپ علیہ السلام نے ایک یہودی ابو رافع، ایک یہودی تھا ملعون، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچاتا تھا، تو آپ نے کچھ لوگوں کو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ وغیرہ کو تیار کیا کہ اس کو ختم کیا جائے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی ہے۔ پھر وہ چلے گئے تھے اس کو مارنے کے لیے، جب وہ واپس آئے نا، عبداللہ بن عتیق نے اپنے دوستوں کو 4-5 بندے تھے، وہ خود اندر قلعے کے اندر گیا تھا، پھر اس کو مار کر پھر واپس آیا، نکل آیا۔ جب پتہ چلا وہ کہیں جو نا وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ صبح جب ابو رافع مرنے کی جو نا شور شرابہ آئے تو میں جاؤں گا، تو صبح جب شور شرابہ شروع ہوا تو پھر عبداللہ بن عتیق بھاگنے لگے۔ جب بھاگا نا تو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو ادھر سے وہ گر گیا اور اس کے پاؤں کی جو پنڈلی بالکل ٹوٹ گئی ادھر سے۔ وہ لنگڑاتا ہوا آیا اپنے بھائیوں کے پاس، باہر وہ تھے، ان کو کہا خوشخبری سنائی یہ معاملہ ہو گیا، اب تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو وہ لنگڑاتے ہوئے مشکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اس کے پاؤں بالکل وہ پنڈلی ٹوٹ گئی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب پاس پہنچا اور خوشخبری سنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں پھیرا اور اس کی پنڈلی بالکل ہی وہ بالکل جڑ گئی اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے بعد میں تکلیف نہیں ہوئی۔ وہاں سے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو اس کی پنڈلی بالکل لٹک رہی تھی۔ تو اس طرح کے معجزات جو حسی معجزات ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ نبی علیہ السلام کے معجزات جو عام معجزات سے ہٹ کر ہے ان سے بھی زیادہ پرتاثیر ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا جو اصل جو معجزہ ہے تو قرآن ہے۔ قرآن کا معجزہ کے جو بارے میں بتائیں تو پھر ٹائم کافی آ جائے گا۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جو سابقہ انبیاء کے معجزہ ہے نا وہ حسی معجزہ ہے، وہ تو نبی کے ساتھ ہوتا تھا۔ نبی فوت ہو گئے تو وہ عصا موسیٰ کسی کو ملے بھی نا تو اس میں کوئی تاثیر نہیں، یہ تو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو عصا موسیٰ ہے نا، تو اس میں تاثیر تھی۔ جب موسیٰ کے بعد کسی کو عصا مل جائے تو اس کے کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے یہ چلتا تھا۔ اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات جو حسی معجزات ہیں وہ آپ کے زندگی کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو یہ علمی معجزہ ہے، قرآن کا جو معجزہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس سے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے علوم اور جو برکات ہے، خیر ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ عظیم معجزہ ہے، اس قرآن سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ چاہیے؟ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو اور کوئی نشانی کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ کے اوپر بہت عظیم کتاب نازل کی ہے، یتلی علیہم، ان کے اوپر پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے؟ ان کو یہ کافی نہیں ہے؟ اور کیوں نشانی ڈھونڈ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات جو ہے نا اللہ کے وجود کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ایک بہت بڑا معجزہ شق قمر ہے، آپ سب کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ جب یہ مشرکین نے کہا تھا کہ اگر تو نبی ہے تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کرو، اور باقاعدہ جب آپ مینا میں تھے اور آپ نے ان کے کہنے کے اوپر آپ نے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک جو نا پہاڑ کے ادھر، یا جب آپ مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے، اب مکہ میں تھے، مینا میں تھے، عبداللہ بن مسعود آپ کے سامنے تھے، عبداللہ بن مسعود نے خود دیکھا کہ ایک ٹکڑا ادھر گیا اور ایک ٹکڑا ادھر گیا اور پھر آ کر پھر بعد میں جڑ گیا۔ اور یہ ابھی بھی یہ سائنسدان جو دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کے آثار موجود ہیں، ان کو ابھی بھی پتہ ہے۔ یہ سارے جو نا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا اشارہ فرمایا، یہ سارے معجزات خرق عادت، اور نبی کے کہنے پر فوراً وہ سارے کفار ان کو یقین آ گیا یہ نبی ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جو باتیں ہیں وہ درست ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ضد میں مکابرت میں آ کر انہوں نے انکار کیا۔ یہ انہی کی بدبختی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی بہت ہی واضح ہے، وہ تاریخی ہے، تا قیامت تک محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح سے نوازیں، ان نشانیوں کو غور کرنے اور اس کو غور کرنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے اور صحیح دعوت فکر دینے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے یہاں آنا اور ہمارے یہاں سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ آخرت کے زاد راہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔